کے اردو کے کلاس میں آپ تمام بچے و بچیوں کا خیر مقدم ہے۔ آج درسی کتاب درخشاں دوئم کے حصے نثر کا پہلا افسانہ بھابھی جان پر گفتگو کریں گے۔ اردو کے طالب علم ہونے کی وجہ کر ہم سب کو افسانہ سے قبل نثر اور شاعری کی سمجھ ہونی چاہیے، اس لیے شاعری کسے کہتے ہیں اور نثر کیا ہے اسے پہلے سمجھ لیں۔ شاعری کو نظم بھی کہتے ہیں، انگلش میں اسے پوئٹری کہتے ہیں اور ہندی میں پدیہ۔ شاعری کو سمجھنے سے قبل وزن کو جاننا ضروری ہے۔ وزن کیا ہے؟ کوئی پیمانہ مقرر کر لیا جائے اور اس کے مطابق چیزوں کی تکرار یعنی بار بار دہرایا جائے کو یقینی بنایا جائے۔ شاعری میں وزن کا پیمانہ الفاظ کی حرکات و سکنات کو مقرر کیا گیا ہے، یعنی زبر، زیر، پیش کے خاص ترتیب کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اب ہم سب شاعری کی تعریف سمجھیں۔ شاعری میں وزن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وزن کا التزام شعر میں آہنگ اور ترنم پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ التزام کا مطلب لازمی یعنی ضروری، جس سے انسانی روح کو سکون ملتا ہے اور مزے کرتے ہوئے اسے سنتا یا پڑھتا ہے، یعنی شاعری لطف اندوز ہونے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب نثر پر بات کریں۔ نثر کو انگریزی میں پروز بولتے ہیں اور ہندی میں گدیہ۔ نثر اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں وزن کا اہتمام نہ ہو۔ وزن شاعری کا وصف ہے، یعنی شاعری کی خوبی ہے، یہ شاعری میں اسے اپنایا جاتا ہے۔ دوسرے، ایہام بھی نہ ہو۔ ایہام کا معنی ایک سے زیادہ کے ہوتے ہیں۔ اگر ایک جملہ میں کئی معنی ہوں تو یہ نثر کا عیب ہے۔ نثر میں بات صاف طریقے سے بیان کی جاتی ہے۔ نثر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حقیقت اور واقعیت ہو۔ نثر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سے وہ کام لیا جائے جو شعر میں آسانی سے ممکن نہ ہو۔ افسانہ کا وجود داستان اور ناول کا سفر طے کرتے ہوئے ہوا ہے، اس لیے افسانہ پر بات کرنے سے قبل چند باتیں داستان اور ناول پر بھی کر لیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جس طرح کرکٹ کے 3 فارمیٹ ہیں، تقریباً اسی طرح اردو میں بھی داستان، ناول اور افسانہ ہے۔ یہ کرکٹ کے 3 تصاویر ہیں، لیکن یہ 3 الگ الگ فارمیٹ کی تصویر ہے۔ پہلا ٹیسٹ کرکٹ، دوسرا یک روزہ کرکٹ، تیسرا T20 کرکٹ۔ پہلا فارمیٹ ٹیسٹ کرکٹ ہے۔ جب لوگوں کے پاس بہت زیادہ فرصت ہوتا تھا تو لوگ ایک دن نہیں بلکہ 5 اور 6 دن کا میچ کھیلا کرتے تھے، لیکن جیسے لوگ مصروف ہوتے چلے گئے، لوگوں کے پاس کام بڑھا، فرصت کا لمحہ کم ملنے لگا، تو کرکٹ نے اپنے اندر تبدیلی لایا اور وہ ٹیسٹ کرکٹ سے پھر یک روزہ کرکٹ کی طرف لوٹے، یعنی اب ایک دن میں ہی میچ شروع ہوا اور ختم بھی ہو جاتا تھا۔ پھر دیکھا گیا اور آگے بڑھنے پر کہ اور بھی فرصت نہیں مل رہا تھا، لوگوں کو کرکٹ سے دلچسپی گھٹتے چلا جا رہا تھا۔ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اسے اب نئے فارمیٹ میں تبدیل کیا گیا، جسے T20 کرکٹ کہتے ہیں، جس میں صرف 20 اوور کا ہی میچ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے اردو ادب میں بھی شروع میں طویل قصہ کا رواج تھا، جسے ہم لوگ داستان کہتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس فرصت بہت زیادہ ہوتا تھا، اس وجہ کر لوگ جو ہے طویل قصہ پسند کرتے تھے، لیکن سائنس کی ترقی کے بعد حقیقت پسندی کو بڑھاوا ملا
تو داستان سے بدل کر اردو ادب میں ناول کا زمانہ آیا، لیکن جب ناول آیا تو اس کے بعد پھر لوگوں کو فرصت کا لمحہ گھٹتے چلا گیا، لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے چلے گئے، مصروف ہونے کی وجہ سے لوگوں کو وقت کم ملتا تھا، تو ناول پڑھنے کا بھی فرصت لوگوں کو نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ کر اردو ادب نے اپنے میں بدلاؤ لایا اور ایک نیا صنف کا ایجاد ہوا جسے ہم افسانہ کہتے ہیں۔ داستان دنیا کے تقریباً ہر ادب میں موجود ہے۔ یہ ایک طویل کہانی ہے جو حقیقی زندگی کے بجائے محیر العقول یعنی عقلوں کو حیرانی میں ڈالنے والے واقعات سے تعلق رکھتی ہے۔ اس طرح کی کہانی میں ما فوق الفطرت واقعات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ انسان کے شعور کی اولین حیرت پسند سطح ہے۔ اب ناول پر بات کریں۔ علوم سائنس اور ان کے انکشافات نے اردو ادب کو داستان کی حیران کن سحر زدہ فضا سے باہر نکالا۔ اس طرح ایک نئی صنف وجود میں آتی ہے جسے ہم لوگ ناول کہتے ہیں۔ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہماری امنگیں اور آرزوئیں جھلکتی ہیں، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے کیا مشکلیں آتی ہیں اور ہم ان پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں۔ بچوں، اب افسانہ کو سمجھیں۔ داستان، ناول اور افسانہ دراصل ایک ہی نثری صنف کے مختلف روپ ہیں۔ ان تینوں کو ملا کر افسانوی ادب یا فکشن کا نام دیا جاتا ہے۔ صنعتی تحریک کے بعد لوگوں کے معمولات بالکل حیرت انگیز طور پر بدل گئے۔ لوگ اب بہت زیادہ مصروف رہنے لگے۔ مصروفیت بڑھی تو افسانہ وجود میں آیا۔ افسانہ چھوٹا سا ہوتا ہے مقابل داستان اور ناول کے، اس لیے اس میں پوری زندگی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں زندگی کے کسی ایک رخ سے اور کردار کے کسی ایک پہلو سے سروکار ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ افسانے میں بنیادی شے وحدت تاثر ہے۔ اس لیے آئینے میں جہاں اپنے ملک، قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی مختلف دشواریوں کے ساتھ ساتھ غم و مسرت کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ہم لوگ افسانہ بھابی جان پڑھ رہے ہیں۔ افسانہ بھابی جان کے مصنف سہیل عظیم آبادی ہیں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ سہیل عظیم آبادی کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک موقع پر اردو کے افسانہ نگار اور اردو مشاورتی کمیٹی کے صدر شفیع مشہدی نے کہا ہے کہ آج بہار کے افسانوں کو جو مقبولیت اور شناخت حاصل ہے وہ کسی حد تک سہیل عظیم آبادی کی مرہون منت ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے عہد سہیل میں افسانہ نگاری شروع کی اور سہیل عظیم آبادی نے میری حوصلہ افزائی کی، جن کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ شروع میں وہ شاعری کرتے تھے۔ شاعری میں جس نام سے لوگ جانے جاتے ہیں اسے ہم لوگ تخلص کہتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی شاعری میں سہیل تخلص رکھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے افسانہ لکھنا شروع کیا۔ افسانہ میں وہ سہیل عظیم آبادی کے نام سے جانے جانے لگے۔ ان کی پیدائش بہار کی راجدھانی پٹنہ میں شاہپور بھدول میں ہوا 1911 میں۔ انہوں نے بہت سارے افسانے لکھے۔ کئی افسانوں کو ایک ساتھ ملا کر جب کتابی شکل دیا جاتا ہے تو اسے ہم لوگ مجموعہ کہتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا 3 افسانوی مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔
پہلا چار چہرے کے نام سے، دوسرا الاؤ اور تیسرا آدمی کے روپ کے نام سے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ناول بھی لکھا ہے بے جڑ کے پودے کے نام سے۔ ان کی وفات 1980 میں ہوا۔ آؤ بچوں، بھابھی جان افسانہ باضابطہ پڑھنے سے قبل افسانہ کے کرداروں سے واقفیت حاصل کر لیں، کیونکہ قصہ کرداروں کے ذریعے ہی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ افسانہ بھابھی جان، جس کے افسانہ نگار سہیل عظیم آبادی ہیں، اس کے مرکزی کردار رقیہ بھابھی ہیں، جو بھابھی جان کے نام سے افسانہ کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ ان کے دیور ہیں جن کا نام اختر ہے، اور رقیہ بھابھی کے شوہر جن کا نام ننھے بھائی یعنی رقیہ کے خاوند یا شوہر۔ بھابھی جان کی ایک طالبہ ہے جس کا نام شمی ہے، اور بھابھی جان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ریحانہ ہے۔ ایک نام آیا ہے جمیلہ، جس سے اختر شادی کرنا چاہتا ہے، یعنی اختر کی معشوقہ ہے۔ یہ سب اہم کردار ہیں افسانہ بھابھی جان کے۔ افسانہ بھابھی جان کے کرداروں کی واقفیت کے بعد اب ہم سب باضابطہ افسانہ کا متن پڑھیں گے اور اس کا مطلب سمجھیں گے۔ یہ ایک دلچسپ افسانہ ہے، اس کے پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ ہم لوگ سب کتاب نکالیں اور ہمارے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ بھابھی جان، جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہیں تو میرا سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ذات سراپا روشنی ہے۔ ان کی یاد کے ساتھ ساتھ مجھے وہ شمع یاد آ جاتی ہے جو کلیسا کی اونچی قربان گاہ پر جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، اور جب پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ سے اتر جاتا ہے تو بھی وہ خاموش زبان سے خداوند یسوع کا پیغام سناتی رہتی ہے، جو دوسروں کا گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا، مگر وہ جو اب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اور سب کو نجات دلائے گا۔ رقیہ بھابھی کی ذات مجھے ایسی ہی شمع معلوم ہوتی ہے جو جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، لیکن روشنی پھیلاتی اور کچھ کہے بغیر بھی ہر وقت ایک پیغام سناتی رہتی ہے، ایسا پیغام جو امر ہے۔ قصہ اختر کی زبانی بیان کی جاتی ہے۔ اختر یہاں بھابھی جان کی شخصیت سے متاثر ہو کر ان کے تاثرات کو پیش کر رہے ہیں۔ بھابھی جان ایک ایسی شخصیت ہے جو ہمدردی اور جذبہ احترام سے بھرا ہوا ہے۔ وہ صبر و تحمل کی مجسمہ ہیں۔ ان سب خوبیوں کی وجہ کر اختر کہتے ہیں کہ میرا سر جھک جاتا ہے جب میں ان کو یاد کرتا ہوں، اور وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو روشنی ہے، اور روشنی کے بارے میں بھی انہوں نے ایک مخصوص روشنی کا ذکر کیا ہے۔ کون سا روشنی؟ تو جو کلیسا یعنی گرجا گھر کی قربان گاہ کے اوپر جو کینڈل جلتا رہتا ہے اور پگھلتا رہتا ہے، اور خاموشی کے ساتھ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام سناتے رہتا ہے، بالکل اسی طرح بھابھی جان کی شخصیت ہے کہ بھابھی جان خاموشی کے ساتھ پوری زندگی دوسروں کا درد لیے اپنے آپ کو جلتی رہتی ہیں، دوسروں کو روشن کرتی رہتی ہیں، بالکل ایک چراغ اور شمع کی طرح ہی، اور خاموشی کے ساتھ وہ ایک پیغام لوگوں تک پہنچاتی رہتی ہیں۔ وہ پیغام ایسا پیغام ہے جو امر ہے، کبھی بھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ بھابھی نے صبح سویرے آواز دی، خیر تو ہے شہزادے، گھوڑے بیچ کر سوئے ہو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بھابھی کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھا
وہ مسکرا دیں اور بولیں، بھئی بات یہ ہے کہ ٹھنڈی چائے مجھ سے پی نہیں جاتی اور بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ہے۔ بھابھی یہی تو مصیبت ہے، آپ کے ساتھ صبح ہوئی اور اٹھا کر بیٹھا دیا، ہم لوگوں کو بھی آپ طالب علم سمجھتی ہیں۔ بھابھی بولیں، تو آج تم کون بوڑھے ہو چکے ہو، بھئی اٹھو جلدی کرو۔ بھابھی نے ہاتھ پکڑا اور بستر سے کھینچ لیا، میں زمین پر کھڑا ہو گیا، وہ ہنسنے لگیں۔ میں بولا، شکر ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ باتیں نہ بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بچے بیٹھے ہیں۔ لیکن مجھے نیند آ رہی ہے بھابھی، رات بھر نہیں سو سکا ہوں۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، چائے کے بعد دوسری قسط سو لینا۔ قسط کا لفظ سن کر میں ہنس پڑا اور وہ بولیں، شاعر ہو کر داد نہیں دیتے، کیا لفظ میں نے استعمال کیا ہے؟ اگر نوابان اودھ باقی ہوتے تو اس ایک لفظ کے استعمال پر ایک جاگیر تو ضرور بخش دیتے۔ چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی صحیح۔ اور بھابھی کھانے کے کمرے میں چلی گئیں، اور جب تھوڑی دیر میں میز پر پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے۔ ننھی ریحانہ بولی، چچا جان ہم لوگ چائے ختم کر چکے ہیں، اب آپ ہماری جھوٹی چائے پیجئے۔ اسکول کی لاری نے ہارن بجایا اور بچیاں تالی بجاتی ہوئی باہر چل دیں۔ بھابھی نے چائے ڈھال کر میری طرف بڑھائی اور بولیں، اگر تم جوان اتنی دیر تک سوتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ شعر کہوں گا، اور کیا کروں گا؟ اور کچھ نہیں۔ بھابھی معنی خیز انداز سے مسکرائیں، میں کچھ جھینپ سا گیا۔ بھابھی کی مسکراہٹ بہت دور تک اشارے کر رہی تھی، پھر وہ آہستہ سے بولیں، تمہارے بھائی جان ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے تھے اور چائے پی کر کام شروع کر دیتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بھی بڑا جبر ہوتا تھا، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی ہے۔ افسانہ نگار نے دیور اور بھابھی کے درمیان ہنسی مذاق کی گنجائش کو رکھا ہے۔ یہاں مکالمہ جو ہے ہنسی مذاق سے شروع ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھابھی جان صبح سویرے اٹھ جاتی ہیں اور اٹھنے کے بعد چائے ناشتہ یہ سب تیار کرنے کے بعد بچوں کو تیار کرنا، بچوں کو ناشتہ کرانا، پھر بچوں کو ناشتہ کرانے کے بعد اسکول کے لیے چھوڑنا، پھر اپنی بھی تیاری کرنا، جو ان کی مصروفیت ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اپنے کام میں ہی لگی رہتی ہیں۔ بھابھی جان اختر کو جب صبح سویرے اٹھاتے ہیں تو وہ احتجاج کرتے ہیں۔ احتجاج کرنے پر بھابھی جان ایک اچھا لفظ کا استعمال یہاں کرتی ہیں، دوسری قسط سو لینا۔ اس پر وہ کچھ داد کی خواہش کرتی ہیں۔ چونکہ اختر ایک شاعر ہے تو اس کے لحاظ سے یہاں پر ایک اچھا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھابھی جان یہ بھی کہتی ہیں کہ نوابوں کا اگر زمانہ ہوتا تو مجھے انعام میں ایک جاگیر مل جاتا۔ چونکہ نوابوں کے زمانہ میں اگر نواب خوش ہوتا تھا تو انعام سے نوازا کرتا تھا، اس کا بھی ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ بھابھی جان کہتی ہیں کہ جب میں شادی کے بعد سسرال آئی تھی تو مجھے بھی دیر تک سونے کی عادت تھی، لیکن ہمیں بھائی جان نے صبح سویرے اٹھنے کی عادت لگا دی۔ آج اس مصیبت کے ماحول میں مجھے صبح سویرے اٹھنے کی جو عادت لگی ہے وہ مجھے بہت کام آ رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بھابھی کی سنگار میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت سی رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی اور بچوں کی تصویریں تھیں۔ اب سنگار میز نام کا تھا، اس پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کی کوئی دوسری چیز بھی نہ تھی۔ رقیہ بھابھی اداس ہو گئیں اور بولیں، اختر نہ جانے تمہارے بھائی جان آج کس حال میں ہیں، دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ 1000 میل کی دوری پر میں ان کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتی، چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بھابھی
جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح چہکنے کی عادت تھیں، بالکل اداس اور چپ تھیں۔ بچوں، اس پیراگراف میں دو طرح کی باتیں کی گئی ہیں۔ ایک، اختر جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ سنگار میز پر جب میری نظر پڑی تو صرف اور صرف ایک کنگھی موجود ہے، جبکہ بھابھی جان شادی کے بعد جب یہاں آئی تھی تو وہ ان کے پاس ایک سے زیادہ میک اپ کے سامان ہوا کرتے تھے۔ وہ میک اپ میں کی عادی تھی، وہ اپنے آپ کو سجتی اور سنورتی تھی، لیکن آج کا دن ایسا ہے کہ وہ مصیبت سے پریشان ہیں۔ ان پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے وہ سنگار کو بھول گئی ہیں اور اب صرف کنگھا ہی کر لیتی ہیں، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے شوہر جو کسی مقدمہ میں قید ہیں تو وہ کہیں بہت دور ہیں، دور ہونے کی وجہ کر وہ ان کے کوئی کام آ نہیں پا رہی ہیں۔ وہ یاد کرتی ہیں کہ کاش میں ان کے کوئی کام آ سکتی۔ پھر وہ سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں ان کے مقدمہ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ لیکن یکایک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی، پھر آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، بھابھی نے کہا، اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ شمی، چائے پیو، میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی ہی تھی۔ بن دیے تم نے سویٹر؟ وہی لے کر آئی ہوں، اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو، اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، بولی، میں چائے پی چکی ہوں۔ پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں ہو؟ یہ ہیں مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا، بھابھی میں ذرا شہر سے ہو آؤں؟ جاؤ، مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا ہے، چلو شمی تم بھی ساتھ۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی اور دودھ پہنچاتی ہیں۔ سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور شمی ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ اس پیراگراف میں بھابھی جان اور اختر کے درمیان سنجیدہ ماحول تھا، لیکن اچانک ایک لڑکی آواز لگاتی ہے، کیا میں آ سکتی ہوں؟ اور اسے اندر آنے کی اجازت ملتا ہے۔ وہ لڑکی شمی ہے جو بھابھی جان کی طالب علم ہے۔ شمی کو بھابھی جان سویٹر بننے کے لیے دی تھی، وہ سویٹر بن کر کے پہنچانے آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اون کچھ بچ گیا تھا جس کا ہم نے موزہ بھی بن دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو تم نے اچھا کیا، اور شمی کو چائے پینے کے لیے کہتی ہے۔ چونکہ وہاں پر اختر موجود ہے جو نیا آدمی ہے جسے وہ پہچانتی نہیں ہے، نہیں پہچاننے کی وجہ سے کچھ شرماتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں چائے پی چکی ہوں، لیکن بھابھی جان کہتی ہیں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں، لو پھر سے چائے پی لو، اور وہ چائے پی لیتی ہے۔ اس پیراگراف میں بھابھی جان کے ہمدردی کے جذبے کو بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ان کے پرانے ملازم کی ایک بیٹی ہے جس کے شوہر
کچھ دن قبل انتقال کر گئے ہیں اور وہ ہسپتال میں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا پورا خیال بھابھی جان رکھتی ہیں۔ بھابھی جان صبح اور سویرے بچے کا دودھ پہنچاتی ہیں، اور ٹھنڈے کا جو موسم آ گیا ہے تو اس کے لیے انہوں نے سویٹر بننے کے لیے دیا تھا، جو سویٹر بن کر شمی لائی ہے اسے بھی اور دودھ دونوں پہنچانے کے لیے شمی کے ساتھ ہسپتال جاتی ہیں۔ بھابھی سے میری صرف دوسری یا تیسری ملاقات تھی، البتہ خط و کتابت بہت زیادہ تھی، لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں مشین تھی۔ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی، ان کا زمانہ بھی بالکل بدل چکا تھا۔ کبھی 4-5 نوکر اور مامائیں ہوتی تھیں، اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بھی بڑی تنگی تھی۔ پہلے وہ ہزاروں روپے ماہوار اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھی، اب 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھیں اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے ملتے تھے۔ لے دے کر یہی ان کی آمدنی تھی، اور خرچ اپنی جگہ پر، بلکہ کچھ زیادہ تھی۔ اپنے اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا، لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا۔ بچوں اور اپنی ضرورتوں کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینہ مزدوروں اور طالب علموں کی انجمنوں کو دینا پڑتی تھی۔ کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھیں۔ بچوں، اس پیراگراف میں اختر یہ بتا رہے ہیں کہ آج سے قبل بھابھی جان سے صرف 2 یا 3 ہی ملاقات تھی، لیکن اکثر وہ خط و کتابت کرتے رہتے تھے، جس سے ان کی شخصیت یا ان کی عادات و اعتبار کو وہ سمجھتے تھے۔ لیکن آج جب ان کے یہاں وہ مہمان آئے ہیں تو انہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک آدمی نہیں ہے بلکہ وہ مشین ہے۔ صبح اٹھ کر پورے کام میں وہ لگی رہتی ہیں۔ پہلے کا زمانہ تھا کہ ان کے گھر میں نوکر چاکر بھرا رہتا تھا، لیکن آج صرف ایک ہی نوکر ہے جو گھر کا کچھ کام کرتا ہے اور کھانا پکاتا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی آمدنی بھی اب قلیل ہے، یعنی بہت ہی کم ہے۔ وہ لیکچرر ہیں جو ماہانہ 400 روپیہ ملتا ہے، اور پھر ایک لڑکی کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں جس میں انہیں 50 روپیہ ملتا ہے۔ اس طرح 450 روپے ماہوار ان کی آمدنی ہے، لیکن اخراجات بہت ہی زیادہ ہے۔ گھر کو چلانا تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ وہ طالب علموں کی انجمن اور مزدوروں کے تنظیموں کو بھی مدد کرتی ہیں۔ پھر کہیں ان کو کانفرنس یا جلسوں میں جانا ہوتا ہے تو جانے کا بھی اخراجات ہوتا ہے۔ بھائی جان کی جب شادی رقیہ بھابھی سے ہوئی تھی تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بھائی جان تھے جنہیں ایسی سیاست سے شوق تھا جو بار بار انہیں جیل بھجوایا کرتی تھی، اور دوسری طرف بھابھی جان تھیں جو نازوں کی پالی تھیں اور ایسی ماحول میں بڑھ کر جوان ہوئی تھیں جس میں اپنی ہی ذات سب کچھ ہوتی ہے، اور ہم لوگوں نے شادی کی خبر سنتے ہی سوچ لیا تھا کہ بھابھی جس طرح ابھی میکے میں شان سے رہتی ہیں رہا کریں گی، اور بھائی جان جیل میں رہیں گے۔ بعضوں کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی جان بھی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے اور اپنی عالی شان کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آرام کرسی والی سیاست چلے گی اور کتابوں کی باتیں دہرائیں گے۔ لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھائی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں جلدی ہی رنگ دیا اور قدم بقدم ساتھ چلنے لگیں، اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے اور انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی، بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی۔ BA وہ پہلے ہی کر چکی تھیں، جلد ہی تیاری کر کے MA کر لیا اور کالج میں لیکچرر ہو گئیں،
اور اکلوتی بچی کی دیکھ بھال میں لگ گئیں۔ بچوں، اس پیراگراف میں اختر بتا رہے ہیں کہ بھابھی جان جب شادی کر کے سسرال آئی تھیں تو لوگوں کا خیال تھا کہ بھابھی جان اور ننھے بھیا کے بیچ دونوں میں اختلاف ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے عادات و اطوار کو یہ لوگ بدلے نہیں تو دونوں کے رشتہ جو ہے وہ خوشگوار نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس کے برعکس دیکھنے کو ملتا ہے۔ بھابھی جان سسرال آ کر وہ اپنے آپ کو پوری طرح بدل گئیں، جبکہ وہ لاڈ اور پیار میں پلی بڑھی تھی، لیکن یہاں کے ماحول اور یہاں کی ضرورت جو تھی اس طرح سے وہ اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ ایسا بھی سوچا جا رہا تھا کہ بھائی جان بھی جو سیاست کا شوق تھا ان کا وہ شوق ختم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بیرسٹری کا کام کرنا شروع کر دیں، یا سیاست بھی کریں تو وہ آرام والا سیاست کریں گے، جدوجہد والی سیاست نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بھائی جان نے بھابھی جان کو اپنے رنگ میں رنگ دیا، یعنی بھابھی جان پوری طرح سے اپنے آپ کو گھر کے لیے قربان ہو گئیں اور گھر کے سارے کام کو اپنی ذمہ میں لے لیا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو نبھایا۔ ایک بات یہاں اور ہے کہ جب بھائی جان جیل گئے تو اب ان کو آمدنی کی بھی ذمہ داری، روزگار کی بھی ذمہ داری ان پر آ پڑی، چونکہ ان کو گھر چلانے کے لیے خرچ کی ضرورت تھی۔ تو وہ اس وقت تک بی اے تو پاس تھی، لیکن وہ پھر محنت کر کر پڑھتی ہیں اور پڑھنے کے بعد وہ ایم اے کرتی ہیں۔ ایم اے کرنے کے بعد لیکچرر بن جاتی ہیں۔ لیکچرر کے ذریعے سے جو آمدنی ہوتا ہے اس سے وہ اپنے گھر کو چلاتی ہیں۔ 2 سال کے بعد جب پھر بھائی جان جیل سے آئے تو اپنی سرگرمیوں میں رہے اور بھابھی جان کام کرتی رہیں۔ پھر 2 بچے اور ہوئے اور وہ انہیں پالتی رہیں۔ اب بھائی جان 3 سال سے نظر بند تھے اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا۔ بھابھی جان بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھیں، لیکن ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہیں اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہیں۔ بچوں، اس پیراگراف میں اختر کہہ رہے ہیں بھائی جان کا جیل جانا یا سزا ہو جانا یہ ایک معمول سا بن گیا تھا، تو ساری طرح کی ذمہ داریاں کا بوجھ بھابھی جان اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں اور بالکل بنا گلا شکوہ کے سارے کام کو وہ کرتی رہتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس کام کو کرنے میں خوشی ملتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ غم میں بھی خوشی کا پہلو تلاش لی ہیں۔ وہ صبح سویرے اٹھتیں، بچوں کو نہلاتیں، ان کے کپڑے بدلتیں، خود نہا دھو کر تیار ہو جاتیں، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتیں۔ پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے۔ کوئی ان سے ملازمت کے لیے سفارش کرنے کو کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے۔ سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھائی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا ہے۔ وہ بڑے لوگوں کے پاس صرف سفارشیں لے کر جاتی ہیں، ورنہ بڑے لوگوں سے اب انہیں دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ بھابھی کالج جاتی اور وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ ہر لڑکے کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتیں۔ کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خط روز لکھتیں اور انہیں ڈاک میں ڈلواتیں۔ عام طور پر یہ خطوط نئے لکھنے والوں کے نام ہوتے تھے جو ہر روز انہیں خط لکھا کرتے تھے۔ بھابھی نے محض دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے لکھنا شروع کیا تھا، مگر وہ بہت اچھا لگنے لگی تھی اور نئے لکھنے والے ان سے مشورے طلب کرتے اور وہ بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوں کا جواب دیا کرتیں۔ اس طرح کے نئے لکھنے والے نہ تو غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بہک جائیں اور نہ ان کی دل شکنی ہو۔ پھر وہ شام کو ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے چلی جایا کرتی تھیں، یعنی صبح جاگنے کے بعد سے
سوتے وقت تک کام آدمی کا ہے مشین معلوم ہوتی تھی۔ ان کے خط لکھنے کے شوق سے تنگ آ کر میں نے کہا، بھابھی آپ نے کیا علت پال رکھی ہے؟ کالج میں تو سر کھپاتی ہی ہیں، گھر پر بھی ایک کالج بنا رکھا ہے۔ بھابھی بڑے باوقار انداز میں مسکرائیں اور بولیں، اختر، ان نئے لکھنے والوں کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ تو ہمارے مستقبل کی امیدیں ہیں۔ اگر میں ان پودوں پر روز چھڑکاؤ نہیں کر سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی کہ ان میں پھول لگیں اور سارا باغ مہک اٹھے، تو کم سے کم جو کچھ کر سکتی ہوں وہ تو کرنا چاہیے۔ اس جواب کے بعد کچھ اور بولنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، میں چپ رہا۔ بچوں، اس پیراگراف میں اختر بیان کر رہے ہیں بھابھی جان کے روزانہ کے معمولات، یعنی ان کا کیا روٹین تھا۔ دوسری بات یہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ یہ بڑے خاندان کے لوگ تھے، اس وجہ کر ان کا رشتہ بڑے بڑے لوگوں سے تھا۔ لیکن اب حالات اس طرح بدل گیا ہے کہ اب وہ رشتہ صرف غریبوں، مزدوروں اور کمزوروں کے لیے تھا، چونکہ یہ بڑے انسان تھے، بڑے لوگ تھے اور یہ ہمدرد تھے، لوگوں سے یہ جڑے ہوئے تھے، عام لوگوں سے جڑے ہوئے تھے، تو عام لوگ ان سے بے تکلف ملا کرتے تھے، اپنی سفارش لے کر، اپنی پریشانیوں کو لے کر ان کے سامنے آتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ مجھے یہ کام کی ضرورت ہے، مجھے وہ کام کی ضرورت ہے۔ ان سب کاموں کی وجہ کر بڑے لوگوں سے صرف رشتہ قائم تھا، ورنہ اب بڑے لوگوں سے ان کا رشتہ رہ نہیں گیا تھا، لیکن غریب، مزدور ان کی سفارش کے لیے بڑے لوگوں سے یہ رابطہ ضرور کرتے تھے۔ تیسری بہت اچھی بات یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ ایک استاد تھی، لیکچرر تھی، پڑھاتی تھیں، تو طالب علموں سے ان کا رشتہ کس طرح تھا؟ وہ صرف کالج جا کر کلاس میں پڑھایا نہیں کرتی تھی، پڑھانے کے بعد وہ بچوں سے ملتی تھی، ان سے گفتگو کرتی تھی، ان کے حالات کو جانتی تھی، ان کے ہر طرح کی چیزوں کو مدد کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ بھابھی جان کی زندگی جو ہے اب بالکل مصروف تھا اور مشکلوں کا وہ سامنا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کچھ لکھنا انہوں نے شروع کیا۔ وہ صرف دل بہلانے کے مقصد سے لکھنا شروع کیا تھا، لیکن لکھنے کا جو کام شروع کیا تو ان کے طالب علموں نے بھی اصلاح کے لیے ان کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ اس لکھا ہوا کو دیکھیے، اگر کوئی غلطی ہے، کسی طرح کی کوئی اس میں خامیاں ہیں تو میرا اصلاح کر دیا کیجیے۔ تو وہ کالج سے آنے کے بعد وہ لکھنے پڑھنے میں لگی رہتی تھی۔ اختر یہاں کہتے ہیں کہ بھابھی جان آپ تو دن بھر کالج میں رہتی ہی ہیں، گھر آ کر بھی ایک کالج بنا دیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے بہت اچھا جواب دیا کہ یہ لوگ ہمارے ملک اور دیش کے مستقبل ہیں، ان کا اگر میں ابھی حوصلہ نہیں بڑھاؤں گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا اور پھر یہ لکھنا چھوڑ دیں گے۔ میں اس پودے میں پانی تو پورا پٹا نہیں سکتا، لیکن جہاں تک ممکن ہے اس کی مدد تو میں ضرور کر سکتا ہوں۔ اس لیے ہر خط کا وہ ہمیشہ جواب دیا کرتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت وہی لڑکی شمی ان کے پاس آئی۔ وہ بہت اداس تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ بار بار اس کے ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ رو دے گی۔ بھابھی نے حسب عادت اسے بٹھایا اور باتیں کی، پھر آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ بھی نہ بولی۔ بھابھی جتنے اصرار کے ساتھ پوچھتی، معلوم ہوتا کہ اس کے ہونٹ اتنی ہی شدت کے ساتھ آپس میں چپکتے جاتے تھے۔ آخر وہ کچھ نہ بول سکی تو بھابھی نے اسے پکڑا اور سونے کے کمرے میں لے گئیں، دروازہ اندر سے بند کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن شمی کچھ بتانے کے بدلے رونے لگی اور بھابھی کے چپ کرانے پر بھی روتی گئی، اور بڑی دیر کے بعد بھابھی کے ڈانٹنے پر اس نے بتایا کہ دوسرے ہی دن اس کے بھائی کے ایم اے کی فیس داخل کرنی ہے اور روپے کا انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ اب وہ اس بات پر شرمندہ تھی کہ بھابھی اس کے کالج کا خرچ دیتی ہیں، اب وہ بھائی کے لیے فیس مانگے،
لیکن دوسرا کوئی اور ایسا ہمدرد بھی نہ تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اور وہ صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس آئی تھی۔ بھابھی نے بڑی محبت سے شمی کے گال پر ایک چپت لگائی اور بولی، پگلی، اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ آخر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہم لوگ اسی طرح تو ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دکھ درد ہلکا کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے الماری کھولی اور چھوٹی چھوٹی سونے کی 2 چوڑیاں لا کر شمی کے ہاتھ پر رکھ کر بولیں، لے جاؤ، اسے بیچ کر تمہارا بھائی فیس ادا کر سکے گا۔ شمی شاید گر جاتی، لیکن بھابھی نے اسے سنبھال لیا اور اس کی پیشانی چوم لی اور بولیں، شمی، سدا ایسا ہی زمانہ نہیں رہے گا، دن بدلیں گے، جاؤ، سویرے چلی جاؤ، پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ شمی چوڑیوں کو لے کر چلی گئی۔ یہ چوڑیاں وہ تھیں جو 2 دن پہلے بھابھی جان نے ننھی ریحانہ کے لیے بڑی مشکل سے پیسے بچا کر بنوائی تھیں، اور جسے ریحانہ نے صرف ایک بار پہنا تھا۔ چوڑیاں دے کر بھابھی جان بہت خوش تھیں، جیسے ان کے دل سے پہاڑ جیسا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ بچوں، اس پیراگراف میں جذبہ ہمدردی کا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ شمی، جو ان کی طالبہ ہے، جو ان کی مدد سے ہی پڑھا کرتی ہے، اس کے پڑھائی کا خرچ بھابھی جان ہی اٹھاتی ہیں، لیکن شمی کا ایک بڑا بھائی ہے جو وہ بھی پڑھائی کر رہا ہے۔ اس کو امتحان کا فارم بھرنے کا آخری دن ہے، لیکن اس کے پاس فیس کا رقم نہیں ہے، جس کی وجہ کر وہ پریشان ہے کہ اب ہمارے بھائی کا پڑھائی ختم ہو جائے گا۔ شمی اس کو لے کر بہت دکھ میں ہے اور اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ وہ مدد کی وجہ کر نہیں، بلکہ اپنے دکھ کو بانٹنے کے مقصد سے وہ بھابھی جان کے یہاں آتی ہیں اور بہت روتی ہے، صرف روئے ہی جاتی ہے، اور اتنا روتی ہے کہ اس کا بیان نہیں۔ بھابھی جان اسے بہلا کر پھسلا کر پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیوں تم رو رہی ہو؟ جتنا اسے وہ کہتی ہیں کہ کیوں رو رہی ہو، وہ اور بھی روتے چلی جاتی ہے۔ اس طرح بھابھی جان اور بھی پریشان ہوتی ہیں کہ آخر کیا بات ہو گیا ہے کہ وہ اتنا رو رہی ہے۔ تو وہ اپنے کمرے میں اسے لے جاتی ہیں، بہلا پھسلا کر پوچھنا چاہتی ہیں کہ آخر تم کیوں رو رہی ہو؟ جب وہ بہت بہلاتی پھسلاتی ہیں، تب وہ بیان کرتی ہے کہ میرے بڑے بھائی کو امتحان کا فیس جمع کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ تو بھابھی جان کہتی ہیں، بس اتنی سی بات تھی، اتنے کے لیے اتنا رونا؟ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اور انہوں نے جو چند دن قبل اپنی چھوٹی بیٹی ریحانہ کے لیے سونے کی چوڑیاں بنائی تھی، وہ جو ایک بار ہی پہنی تھی ریحانہ، اسے لا کر وہ دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لو، اسے لے جا کر اپنے بھائی کو دے دو اور وہ بیچ کر اپنے امتحان کی فیس جمع کر دے اور اپنا پڑھائی جاری رکھے۔ یہ تھا بھابھی جان کے ہمدردی کا جذبہ۔ میں 4 دنوں سے ان کے پاس تھا اور ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرنے آیا تھا، لیکن ان کی مصروفیتیں اور پریشانیاں دیکھ کر نہ موقع ملا اور نہ ہمت ہو سکی، اور میں نے سوچ لیا کہ بھابھی سے بغیر کوئی مشورہ کیے اور مدد مانگے واپس جاؤں گا۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ صرف وہی ایسی آدمی تھیں جو اس سلسلہ میں میری مدد کر سکتی تھیں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے ہرگز نہیں کہوں گا۔ آخر بھابھی نے خود ہی کہا، تم 4 دنوں سے آئے ہو لیکن کوئی بات تک نہیں کی۔ میں نے کہہ دیا، میں صرف ٹہلنے اور آپ سے ملنے آ گیا تھا بھابھی۔ پھر وہ بولیں، اور تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ سنا ہے تم میں اور تمہارے گھر والوں میں شادی کے مسئلے پر سخت اختلاف ہو گیا ہے۔ جی ہاں، شادی کرنے کا مطلب ہے کہ یا تو میں امی کی پسند کے مطابق ایک احمق لڑکی سے شادی کر لوں یا پھر چپ بیٹھا رہوں
اور وہ جمیلہ، تم تو جمیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ بھابھی بولی اب بھی چاہتا ہوں، لیکن امی نے کہہ دیا ہے کہ جمیلہ اس گھر میں بہو بن کر داخل نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا یہ تو بڑا ظلم ہے تو، لیکن کیا کیا جائے، بہت سے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو اپنی امی کی پسند سے شادی کر لو پھر۔ یہ بھی نہیں کر سکتا بھابھی۔ پھر کیا سوچا؟ شادی تو جمیلہ سے ہی کروں گا اور گھر چھوڑ دوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو پھر بسم اللہ، بیاہ کر لے آؤ، یہاں میرے ساتھ رہے گی، میں بھی اکیلی ہوں۔ اف، بھابھی کے یہ جملے سن کر میرا سر چکرا گیا۔ یہ عورت ہے یا عزم و ہمت کا ستون؟ ہر روز ایک نیا بوجھ اپنے لیے بڑھائی جاتی ہیں۔ خود اپنی ضرورتیں اور ذمہ داریاں کیا کم ہیں، مگر ہمت ہے، اور صرف ہمت کے سہارے شوہر کی دوری اور نظر بندی کا غم ہنس ہنس کر بھلائے جاتی ہیں۔ میں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی دیر ہوگی بھابھی، جمیلہ بیمار ہے ابھی۔ جمیلہ بیمار نہیں تھی، بالکل اچھی تھی، لیکن اگر میں یہ نہیں کہتا تو وہ پھر ضد پر آ جاتی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھابھی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جمیلہ سے شادی کر لوں گا اور اسے ان کے پاس رکھ کر کہیں تلاش روزگار میں نکلوں گا۔ بھابھی جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر بہت افسوس کرنے لگیں اور بولیں سچ مچ جمیلہ بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پھر میں باہر چلا گیا اور سوچا کہ رات کی گاڑی سے چلا جاؤں گا۔ پیارے بچوں، اصل میں اختر کسی کام کے مقصد سے بھابھی جان کے یہاں آیا تھا، لیکن ان کی مصروفیت، ان کی پریشانیاں، ان کے حالات نے انہیں اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بات بھابھی جان سے کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ بھابھی جان بہت ہی پریشان رہتی ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام میں مصروف رہتی ہیں اور ان کے اوپر کئی طرح کی مشکلات ہیں۔ ایسے موقع پر اپنی بات کہنا درست نہیں ہے، اس لیے وہ بیان بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ہمت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بھابھی جان سے کہے کہ میں کس مقصد کے تحت یہاں آیا ہوں، لیکن بھابھی جان خود ہی کہتی ہیں کہ تم 4 دن سے آئے ہوئے ہو اور کوئی بات تک نہیں کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ایسے ہی ٹہلنے آیا تھا، آپ سے ملنے آیا تھا۔ لیکن پھر وہ پوچھتی ہیں تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ ہماری ماں جو ہے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور میں اپنے پسند کا شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جمیلہ بھی تو اچھی لڑکی ہے، تو تم کیا سوچا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں امی کی پسند کی شادی نہیں کر سکتا، میں جمیلہ سے ہی شادی کروں گا۔ تو بھابھی جان کہتی ہیں کہ پھر بسم اللہ کرو اور شادی کر کے اسے لے آؤ، جو میرے بھی کام آئے گی۔ ہم اکیلے ہیں تو ہم 2 ہو جائیں گے، مل جل کر رہیں گے۔ یہ سن کر اختر کو یہ بہت پریشانی ہوا کہ وہ خود جو ہے مشکلوں کی پرندہ ہیں، وہ طرح طرح کی مشکلات کا وہ سامنا کر رہی ہیں اور ایک اور بوجھ لینے کے لیے وہ ہنسی خوشی تیار ہیں۔ یہ جذبہ دیکھ کر وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عورت ہے یا عزم ہمت کا ستون؟ اتنا ہمت اس عورت کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ 4 بجے واپس آیا تو دیکھا کہ بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے جس کو وہ ہاتھ میں لیے ہوئے بس دیکھتی جا رہی ہیں۔ ان کے چہرے کا گورا رنگ بالکل سونلایا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا تار کیسا ہے بھابھی جان؟ اختر، بھابھی جان نے تار میرے ہاتھ میں دے دیا اور میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگیں۔ میں نے تار پڑھا۔ بھائی جان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد بمشکل کہا بھابھی جان صبر کیجیے، ابھی تو آپ کو ایسے امتحانوں کی منزل سے اور بھی گزرنا باقی ہے۔
اور بھابھی کو جیسے سکون آ گیا، وہ اٹھ بیٹھیں اور بولیں، ٹھیک کہتے ہو اختر، میں اگر پریشان ہوئی تو بچے اور پریشان ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھیں اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو معلوم ہوتا تھا کہ بس ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی، لیکن ہم لوگ جتنی دیر تک چائے پیتے رہے، بھابھی کی نظر بار بار پرانے سنگار میز پر رکھی بھائی جان کی تصویر کا طواف کرتی رہی۔ اسی وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے اور اسی رات انہیں دہلی جانا بہت ضروری ہے۔ اسی رات بھابھی جان دہلی چلی گئیں اور میں بھی واپس ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ریل گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی تھی۔ ریل تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی اور میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے پیدا ہو رہے تھے، نئی امیدیں اور نئی امنگیں جاگ رہی تھیں۔ بچوں، اس پیراگراف میں اختر کہتے ہیں کہ 4 بجے جب میں واپس بھابھی جان کے ہاں گھر لوٹا تو میں دیکھتا ہوں کہ بھابھی جان بہت اداس ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے جس کے ذریعے سے انہیں خبر آیا تھا کہ ان کے شوہر کو سزا ہو گیا ہے، اور یہ سن کر بھابھی جان بہت اداس بیٹھی تھی۔ اختر جب آیا تو اس نے پوچھا کہ بھابھی جان کیا بات ہے، تو وہ لب بھی ان کا ہلا نہیں، وہ بول نہیں پائی۔ انہوں نے اختر کو تار ہی پکڑا دیا۔ جب تار پڑھا اختر تو اسے پتہ چلا کہ بھائی جان کو پھر سزا ہو گئی ہے۔ جو ان کے چھوٹنے کی امید تھی وہ بھی اب ختم ہو گیا، اور بھابھی جان کا برداشت ہونا مشکل تھا۔ صبر جو ہے کا باندھ اب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بالکل رونا شروع کر دیا، روئے جا رہی تھی۔ اختر نے ان کے حالت کو دیکھ کر دھاڑس بندھایا کہ بھابھی جان، اگر آپ اسی طرح روتی رہیں گی تو آگے کی مشکلات کا سامنا آپ کس طرح کر پائیں گی؟ آپ حوصلہ رکھیے، ہمت رکھیے، کیونکہ آپ کو ابھی اور بھی منزل طے کرنا ہے۔ تو بھابھی جان بھی کہتی ہے، ہاں، اگر میں اسی طرح پریشان رہی تو پھر میں بچوں کی پرورش کس طرح کر پاؤں گی؟ یہ سوچ کر وہ اٹھتی ہیں اور وہ جا کر اپنا منہ ہاتھ دھوتی ہیں، پھر واپس لوٹتی ہیں۔ اختر دیکھتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی ہوا آیا اور چلی گئی، یعنی اب بالکل عام دنوں کی طرح بھابھی جان یہاں پر موجود کھڑی تھی۔ لگا ہی نہیں کہ کوئی مشکل آیا تھا۔ اتنے مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی اتنا جلد وہ اپنے آپ کو پھر سنبھال لیتی ہیں، اور وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان پر پریشانیاں ٹوٹ ہی نہیں پڑا ہے۔ پھر بھابھی جان کہتی ہیں کہ میں نے پاسپورٹ کے لیے ایک درخواست دیا تھا جس کے لیے مجھے دہلی جانا بہت ضروری ہے۔ تو وہ دہلی جانے کے لیے تیاری کرتی ہیں اور وہ دہلی کو روانہ ہو جاتی ہیں، اور اختر بھی اپنے گھر واپس ہونے کے لیے ریل پکڑ لیتا ہے، گھر کے لیے ریل پر سفر کر رہا ہے، اور سفر کے دوران ہی بھابھی جان کو یاد کر رہا ہے جو 4 دن جو گزارا ہے، اس کے جو پورے حالات تھے، جو اس نے دیکھا تھا، ان سب چیزوں کو یاد کرتے ہوئے وہ سوچ رہا ہے کہ اس اندھیری رات میں بھی بھابھی جان مجھے ایک امید کی کرن ہے، وہ حوصلہ دے رہی ہیں، وہ ہمت دے رہی ہیں، وہ راہ دکھا رہی ہیں اس اندھیرے میں۔